السلام علیکم ناظرین، آپ کی بھرپور ڈیمانڈ پر میں نے ٹیلی پیتھی کا کورس جو ہے وہ آن لائن آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو جو کہ ٹیلی پیتھی پر بنے ہیں اچھے سے سمجھیں گے اور آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا۔ ٹیلی پیتھی بہت سارے علوم میں سے ایک ایسا علم ہے جس سے ہم بہت سارے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کرتا کچھ گفٹس میں سے ایک گفٹ ہے، جس کو اگر ہم اچھے سے سمجھ لیں تو اپنے اندر کی طاقت کو اویکن کر سکتے ہیں اور اس کو جگا کر ہم اس کو اپنے پازیٹیو کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرا ویڈیو آپ نے اسکپ بالکل نہیں کرنا، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک اس کو اچھے سے سننا ہے اور اس کو بار بار سننا ہے تاکہ آپ کا سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی، کیونکہ ٹیلی پیتھی ایک وسیع علم ہے، لیکن میں نے وہی بات ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے ایک مختصر سا کورس تشکیل دیا ہے اور لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، اس میں بہت ڈسکرپشن ہے جو میں آپ کو ڈسکرائب کر سکتی ہوں، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے اور آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کا وقت زیادہ ضائع نہیں کروں گی اور آپ کو اپنے کورس کی طرف آگے بڑھاتی ہوں۔ طویل عرصے سے سائنسدان انسانی ذہن کو لامحدود وسعتوں پر تحقیق کرنے میں مصروف ہیں اور اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح بھی اس کو مکمل طور پر تسخیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جس وقت تک سائنسدان اس کوشش میں مصروف رہیں گے، ہر روز نت نئے انکشافات ہوتے رہیں گے۔ جی جناب، اب تک کے سائنسدانوں نے جو بھی کامیابی حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات اپنے ذہن میں سوچتا ہے تو اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور جس علم کی بدولت دوسرے شخص کی سوچ کو معلوم کیا جاتا ہے، اس علم کو ٹیلی پیتھی کا نام دیا گیا ہے۔ ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ ٹیلی پیتھی کے لفظی معنی ہے ترسیل خیالات، یعنی کہ خیالات کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں منتقل کرنا۔ آج کی جدید سائنس نے بھی اس چیز کو موضوع بنایا ہے اور یہ کوشش جاری ہے کہ دور بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کے خیالات کو معلوم کر لیا جائے، بلکہ اب یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ اپنے خیالات بھی اسی دور بیٹھے ہوئے شخص کو منتقل کیے جا سکیں، یعنی بغیر کسی ٹیلی فون یا وائرلیس اور کسی طریقے کے بغیر، یعنی کہ کسی بھی فزیکل ڈیوائس کے بغیر، صرف ذہن کی سوچ سے پیغام جو ہے وہ دوسرے کے ذہن تک پہنچایا جائے۔ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، جو دوسرے سیاروں کی مخلوقات ہیں، بلکہ ہمارے اپنے بھی سیارے پہ بہت ساری مخلوقات انسانوں کے علاوہ ایسی ہیں جو کہ سوچ سے اپنی سوچ منتقل کرتی ہیں، جیسے کہ جانور بھی وہ ہماری طرح کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی سوچ منتقل کرتے ہیں۔ تو انسانوں کی بھی سوچ جو ہے وہ اسی طرح ایک سے دوسری ذہن میں منتقل ہوتی ہے۔ جن کو تو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے تو وہ اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، وہ اس کو اتفاق سمجھتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے، ہم کہیں کسی جگہ پر بیٹھے ہوں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کوئی سامنے جو بھی ہے XYZ، تو وہ اگر کچھ کہنا چاہ رہا ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ بات کہنے والا ہے، تو اس کے کہنے سے پہلے ہم تک کیسے پہنچ جاتی ہے یہ بات؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟
اور اسی طرح ہم نے کوئی بات کسی سے کہنی ہو، ابھی ہمارے الفاظ منہ میں ہی ہوتے ہیں تو اس کو ہماری بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اسٹائل سے یا وہ اندازے سے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ منتقل ہو جاتی ہے ان کے سوچ تک، ان کے مائنڈ تک۔ یہ جناب فریکوینسیز کا معاملہ ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو فوکس کرتے ہیں تو ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، اس تک اپنے خیالات پہنچا سکتے ہیں اور اس کے خیالات کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی میں بھی ہمیں فوکس کرنا ہی سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہم یکسوئی حاصل کر کے، فوکس حاصل کر کے اپنی اس قوت کو بیدار کریں، اور جب یہ قوت ہماری بیدار ہو جاتی ہے، یہ ہمارے اندر، یہ ہماری ہڈن پاور ہے، اگر یہ بیدار ہو جاتی ہے تو ہم اس ٹیلی پیتھی سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، بغیر کہے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں کنسرن بندے تک، اور نہ صرف پہنچا سکتے ہیں بلکہ منوا بھی سکتے ہیں۔ ہے نا مزے کی بات کہ آپ نے اپنی بات پہنچا بھی دی، آپ کو منہ سے بولنا بھی نہیں پڑا، اور اس تک بات پہنچ بھی گئی، اور اس نے آپ کے کہے بغیر کام کر دیا۔ تو یہ ہے بہت ہی مزیدار علم، انٹرسٹنگ ہے، آپ کو بہت اس میں دلچسپی ہوگی، کیونکہ میں نے بھی اس کو انٹرسٹ کی بیس پر ہی سیکھا، اور جب میں نے سیکھ لیا تو اب میں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور آج سے نہیں، ایک عرصے سے اپلائی کر رہی ہوں، اور اس سے بہت سارے بینیفٹ حاصل کر رہی ہوں۔ ٹیلی پیتھی کی ایکسرسائزز میں آپ کو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ایکسرسائز کرواؤں گی، کیونکہ یکسوئی حاصل کرنا یا کنسنٹریٹ کرنا کسی بھی چیز کو، یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ ٹیلی پیتھی میں ہم یکسوئی کی ایکسرسائزز کر کے خود کو اس قابل بناتے ہیں کہ ہم آسانی سے اپنا میسج اپنے ریکوائرڈ انسان یا شخص کے پاس اپنا میسج آسانی سے بھیج سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے یکسوئی کے لیے جو سب سے بیسٹ ایکسرسائز جو سکھائی جاتی ہے ٹیلی پیتھی میں، اس کو کہتے ہیں شمع بینی۔ شمع بینی کینڈل لائٹ کو فوکس کیا جاتا ہے، اور اس میں اس کو فوکس کر کے آپ یکسوئی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے، بالکل آرام دہ پوزیشن میں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کینڈل جلانی ہے، اور اس کو آپ نے اپنے سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر اس کو رکھنا ہے، اور اس کو رکھنا ایسے ہے کہ اس کا اور آپ کا جو لیول ہے وہ اس طرح ہو کہ اس کی جو روشنی ہے، یعنی لو ہے، جو کینڈل کی جو لو ہے، وہ آپ کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی میں اس کی وہ لو محسوس ہو، جہاں پر پینیل گلینڈ موجود ہے، وہاں پر میں کہہ رہی ہوں، یعنی پیشانی کے بالکل بیچ میں۔ تو جب یہ بالکل پیشانی کے بیچ میں اس کی لو آپ کو محسوس ہوگی آتی بھی، تو اب آپ نے اس کو فوکس سے دیکھنا ہے۔ آپ نے فوکس سے کیا دیکھنا ہے، وہ جو کینڈل لائٹ کی شمع کی وہ جو لو ہے، اس کے اندر، اس لو کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسی ہے وہ، کیا کلرز چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے کلرز ہیں، کتنے کلرز ہیں، آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے۔ آپ کی توجہ صرف اور صرف اس لو کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کی مکمل توجہ اس لو کی طرف ہو جائے گی تو اس ایکسرسائز سے آپ کو یکسوئی حاصل ہوگی، اور یکسوئی ہی اس ٹیلی پیتھی کا بیس ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کامیاب طریقے سے اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ اس جلتی ہوئی شمع کو آپ نے، اسی لو کو تب تک دیکھنا ہے جب تک آپ اسے برداشت کر سکیں۔ شروع میں آپ کو مسائل ہوں گے، آپ کے آنکھوں میں سوزش ہوگی، جلن ہوگی، آنسو بھی آئیں گے،
لیکن آپ نے تب تک جب تک آپ ظاہر ہے شروع میں تو اتنی آپ میں برداشت نہیں ہوگی نا، تو آپ 2 منٹ 3 منٹ دین 4 منٹ 5 منٹ اس طرح کر کے آپ اپنا ٹائم بڑھاتے جائیں گے. جیسے جیسے آپ ٹائم بڑھاتے جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کی اس قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ارتکاز کی قوت میں، اور آپ کو یکسوئی حاصل ہوگی. آپ نے اس کینڈل لائٹ کی جو ایکسرسائز ہے اس کو ڈیلی کرنا ہے، اور یہ ایک خاص خیال رکھیے گا اس کو ایکسرسائز کو کرتے ہوئے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ شمال کی طرف ہو. شمال کی طرف رخ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے جو ویوز جو ہوتی ہیں، میگنیٹک ویوز، مقناطیسی لہریں جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گی، آپ کو اس میں ہیلپ کریں گی یکسوئی حاصل کرنے میں. اگر آپ کا رخ اس طرف نہیں ہے اور آپ نے اس کو کراس کر دیا تو آپ کے یکسوئی حاصل کرنے میں پرابلمز آئیں گی. یہ لہریں تو ہم نے اس کے بالکل شمال کی جانب منہ کر کے ہم نے اس ایکسرسائز کو مکمل کرنا ہے، اور یہ ایکسرسائز ڈیلی آپ نے کرنی ہے. اور اس کو کرتے ہوئے کمرے میں خاموشی ہونی چاہیے، کمرے میں لائٹ آف ہونی چاہیے، اور آپ کی پوری توجہ اس کی طرف ہی ہونی چاہیے. چاہے تو کان میں آپ ایئر پلگ دے دیجئے. ٹھیک ہے. ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے دوسری ایکسرسائز دائرہ بینی کہلاتی ہے، اور دائرہ بینی میں آپ نے اپنے سامنے ایک دیوار کے اوپر ایک ڈائی میٹر کا، یعنی کہ جس کا ڈائی میٹر 1 انچ ہو، وہ دائرہ کھینچنا ہے، اور اس کے بعد اس دائرے کے باہر ایک اور دائرہ کھینچنا ہے جس کا ڈائی میٹر 1 سے 2 انچ ہو. اب جو بیچ میں آپ نے ایک دائرہ کھینچا تھا تو وہ اس میں آپ بلیک کلر کر دیجئے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کو بلیک کلر کر دیں گے تو اب آپ نے اس کے بعد اس کو دیکھنا ہے، جس طرح آپ نے ایکسرسائز شمع بینی میں دیکھا کہ اس کی لا کو دیکھتے تھے پوری کنسنٹریشن سے، اس طرح آپ دائرہ بینی میں اس نقطے کو دیکھیں گے جو کہ تھوڑا سا بڑا ہوگا. وہ تقریباً 1 انچ کے ڈائی میٹر کا نقطہ ہوگا، اور آپ اس میں ساری توجہ ادھر ادھر سے ہٹا کر بالکل اس نقطے میں کھو جائیں گے، جس طرح آپ شمع بینی کے دوران اس کی لا میں کھو جاتے تھے اور اس کو آبزرو کرتے تھے، اور اسی میں اپنی پوری کنسنٹریشن سے، دھیان سے اس کو دیکھتے تھے. تو اسی طرح دائرہ بینی میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ اس کو آرام سے آپ اسے اچھے سے آبزرو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس دائرے میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے اس کو اچھے سے آبزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے دائرہ بینی کی ایکسرسائز کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس دائرے کا لیول بھی آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی آنکھوں کو ادھر ادھر موو نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ بالکل اسٹریٹ دیکھیں تو سامنے دائرہ ان کو نظر آئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس ایکسرسائز کے دوران بالکل شمع بینی کی طرح مکمل توجہ چاہیے. کانوں میں آپ نے ایئر بڈ لگا لینے ہیں اور تاکہ ارد گرد کی آوازیں نہ آئیں، اور اپنے آپ کو ہر قسم کے خیالات سے پاک کرنا ہے، اور اس کو صرف اور صرف توجہ سے دیکھنا ہے. آپ نے دیکھتے ہوئے یہ کسی بھی قسم کا اور خیال اپنے ذہن میں نہیں لے کر آنا. یہ ایکسرسائز آپ نے ڈیلی کرنی ہے. اب آپ شمع بینی کریں، اس سے ارتکاز حاصل کریں، یا دائرہ بینی سے، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ اس سے اپنا یکسوئی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے 2 آسان سی آپ کو ایکسرسائزز بتائی ہیں. جب اس کے اوپر آپ کو کمال حاصل ہو جائے گا اور مکمل آپ کو اس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اب آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچائیں.